تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 109 ایک آیت ہے. آیت نمبر 109 On the day when Allah will gather the messengers together and say to them, اس دن قیامت کے دن جب اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو اور ان سے کہے گا What was the response you received from men to your teaching؟ کہ آپ لوگوں نے کیا جواب پایا تھا، کیا رسپانس ملا تھا تو آپ لوگوں کو کہ ان لوگوں سے جن کو آپ سکھا رہے تھے، ٹیچ کر رہے تھے یا اللہ کا پیغام ان کو بتا رہے تھے، تو ان سے کیا ملا، آپ کو رسپانس کیا ملا؟ جواب they will say، تو وہ رسول جو ہے وہ اللہ کو جواب دیں گے we have no knowledge، ہمیں اس کا علم نہیں. تو آگے نئی بات کہ رسولوں کا علم بھی محدود ہے، جہاں تک اللہ ان کو دیتا ہے وہیں تک ان کو علم ہوتا ہے. Verily، یقیناً only you are the knower of all that is hidden، کہ یا اللہ یقیناً تو ہی تو ہے جو تمام چھپے ہوئے کا بھی تو جاننے والا ہے. یعنی دلوں میں کسی کے کیا ہے کیا نہیں ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اللہ تو ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کس نے کیا پیغام کو کس طرح سے لیا، اللہ کے قرآن کو بھی کس طرح سے لیا، کیونکہ آخری بک تو قرآن ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملی. تو ابھی اس کو بھی لوگوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ قرآن تو ہے گھر میں لیکن اس کو پڑھو بھی مت، سمجھو بھی مت، اور فالو تو بالکل ہی مت کرو، صرف اپنی مرضی کی جو چیز ہے وہی کرو. جو ہم کو پسند ہے نا ہم وہی کریں گے، جو ہم کو نہیں پسند ہے چاہے اللہ نے اس کے لیے کتنا بھی بڑا حکم دیا ہو ہم نہیں کرنے والے. تو اب بتاؤ رسولوں کو کیسے پتا چل جائے گا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. The messengers will be asked about their nations، رسولوں سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی کہ رسولوں کو بھی جمع کیا جائے گا، ان کی امتوں کو بھی جمع کیا جائے گا. اللہ کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. On the day when Allah will gather the messengers together and say to them، کہ اس دن قیامت کے دن جب اللہ جمع کرے گا رسولوں کو اور کہے گا What was the response you received from men to your teaching؟ کیا جواب ملا تھا تمہیں لوگوں سے جو تم ان کو سکھلا رہے تھے اس کا. They will say we have no knowledge، وہ کہیں گے رسول ہم کو اس کا علم نہیں ہے. Verily only you are the knower of all that is hidden، یقیناً تو ہی ہے جو ہر غیب کی بات کا جاننے والا، یعنی ہر چیز کا علم تو جی کو ہے صرف. اللہ states that on the day of resurrection، قیامت کے دن He will ask the messengers about how their nations to whom He sent them answered and responded to their teachings. قیامت کے دن اللہ اپنے رسولوں سے پوچھے گا ان کی امتوں کے بارے میں جن امتوں کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا، کیسے مطلب رسپونڈ کیا تھا تمہاری ٹیچنگز، یعنی جو بھی تم نے ان کو سکھایا اس کی یعنی کیا اس کا رسپانس کیا تھا، جواب. اللہ said in other آیت، ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، قرآن کی آیت سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 6 ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Then surely we shall question those people to whom it was sent. یعنی it is book، یعنی جو کتاب
جو رسالہ جو پیغام لے کے بھیجا گیا. دین شیورلی تو پھر یقیناً ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف کتاب بھیجی گئی تھی، میسج بھیجا گیا تھا. To whom it was sent, and verily, اور یقیناً we shall question the messengers، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. جن کی طرف کتاب بھیجی گئی، جن کی طرف اللہ نے پیغام بھیجا اپنا میسج، ان سے بھی پوچھوائی ہوگی اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم کو ہمارا زیادہ حق جو ہے وہ صرف دنیا کی لذتیں، دنیا کے مزے، چاہے حرام سے ہو کہ حلال سے ہو، بس وہی کرنا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ تمہاری پچھوائی اس دن ہونی ہے کہ جو پیغام بھیجا گیا تھا وہ تم نے اس کا کیا کیا، اور یہ کہ رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ امت نے تم کو کیا جواب دی، کیا رسپانس تھا ان کا، کتنا انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کیا، کتنوں نے نہیں قبول کیا، کتنوں نے نام کا قبول کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ آیت ہے سورہ نمبر 15 سورہ الحجر، آیت نمبر 92 and 93 ہے. So by your Lord، یعنی قسم ہے تمہارے رب کی، we shall certainly، یعنی اللہ جو ہے اپنی ہی قسم کھا رہا ہے یہ کہہ کے کہ قسم ہے تمہارے رب کی. تو تمہارا رب کون ہے؟ وہ خود. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ we shall certainly call all of them to account، ہم ان سب کا حساب کتاب لے کے رہیں گے. یقیناً certainly for all that they used to do، جو کچھ بھی وہ دنیا میں کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر دنیا میں ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کہ کسی کے علم میں ہے نہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے. ان کو لگتا سب کچھ چپ کے ہم نے کر بھی لیا، کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلا. تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے بولا we shall certainly call all of them to account for all that they used to do، ہم یقیناً ان کا حساب کتاب لے کے رہیں گے جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے دنیا میں. According to Mujahid, Al-Hasan al-Basri and As-Suddi, the statement of the messengers here، لا علم لنا، کہ ان سب نے کہا کہ مطلب یہاں پر کہ ہاں یہ we have no knowledge، ہمیں کچھ معلوم نہیں، is the result of the horror of that day. یہ جواب اس لیے ہے لا علم لنا، ان سب نے کہا، اللہ یرحم ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ is the result of the horror of that day، کیونکہ اس دن کی جو ہولناکی ہے، جو ہولناک دن ہے وہ قیامت کا، یہ اس کے انجام کی وجہ سے ہے کہ رسول جو ہے یہ کہیں گے لا علم لنا، گھبرا کے کہ ہم کو نہیں معلوم یا اللہ، ہم کو نہیں معلوم. سوچو رسول گھبرائے ہوئے ہیں، باقیوں کا کیا حال ہوگا. عبد الرزاق narrated that Athori said that Al-Amash said that Mujahid said about the ayah يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُولَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، on the day when Allah will gather the messengers together and say to them, what was the response you received. اس دن قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو، نیچرلی ان کی امتوں کے ساتھ، اور ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تمہاری امت سے. They will become afraid، وہ بہت ہی ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے. اینڈ ریپلائی، اور تب وہ جواب دیں گے لا علم لنا، وی ہیو نو نالج، ہم کو نہیں معلوم یا اللہ. یعنی کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے وہ، سہمے ہوئے. وہ دن کیسا ہوگا
یہ سوچو، ایک چھوٹا سا جھٹکا آتا ہے زلزلے کا تو ہم سب بہت ڈر جاتے ہیں. کہیں پہ طوفان آتا ہے تو بولتے دیکھو طوفان نے ایسی تباہی مچائی. کہیں پر پانی بھر جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں. تو وہ دن کیسا ہوگا قیامت کا کہ رسول جو ہے وہ اتنے سہمے ہوئے. ابن جریر اینڈ ابن ابی حاتم آلسو ریکارڈڈ دس ایکسپلینیشن. انہوں نے بھی یہی ایکسپلینیشن مطلب اس کو ریکارڈ کیا جو انہوں نے دیا. علی بن ابی طلحہ said that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented on the آیا کہ اس آیت پہ انہوں نے کہا ابن عباس they will say to the Lord، وہ کہیں گے اپنے رب سے most honored، جو بہت ہی باعزت ہے. ہمارا رب عزت اور اکرام والا ہے نا، تو وہ کہیں گے اپنے رب سے جو بہت عزت اکرام والا ہے we have no knowledge beyond what we know، ہمیں نہیں ہے علم سوائے اس کے کہ جو ہم جانتے ہیں، اس کے آگے ہمیں کچھ بھی علم نہیں. and even that you have more knowledge of them than us، اور یا اللہ تجھے تو ان کے بارے میں زیادہ علم ہے ہم سے، ہم نہیں جانتے اتنا جو تو جانتا ہے. This response is out of respect before the Lord، اور یہ جواب جو وہ اللہ کو دے رہے ہیں وہ بہت ہی عزت اور رسپیکٹ اور مرتبے کے ساتھ، یعنی اپنے رب کے سامنے جو وہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ رب ان کا جو ہے موسٹ آنرڈ، بہت ہی باعزت. اینڈ اٹ مینس، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وی ہیو نو نالج compared to your encompassing knowledge، اور وہ اللہ کی بڑائی اور عزت بھی کر رہے ہیں اور سچ مچ بھی کہ ان کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وہ علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. اور وہ جو تو نے پورے اپنے علم سے یعنی جو احاطہ کیا ہے پورا کہ پورا کے پورا علم جو ہے تو جانتا ہے، تو ہم کیسے جانتے؟ ہم نہیں جان سکتے نا. تیرے علم کے سامنے ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ Therefore our knowledge only grasps the visible behavior of these people. تو ان لوگوں نے ان کا جو بھی مطلب ان کی جو حرکتیں تھی یا جو سلوک تھے ان کے بیہیویئر جو نظر آ رہے تھے ہم کو، ہم تو صرف بس اسی کو دیکھ کر ہمارا جو علم ہو سکتا ہے، جو ہم کو علم اس کا حاصل ہوا، بس وہی ہے ہم کو کہ جو بھی ہم کو نظر آ رہا ہے، یعنی ہم کو جو نظر آ رہا ہے صرف وہی. not the secrets of their hearts، ان کے دلوں کے اندر کے جو چھپے ہوئے راز ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ نیچرلی وہ چھپے ہوئے راز تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے. یو آر دا نوور آف ایوری تھنگ. انہوں نے کہا تو یا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہو ہیز encompassing knowledge of all things، اور تمام شے کا، تمام چیز کا تو نے احاطہ کیا ہے اپنے علم سے. اینڈ our knowledge compared to your knowledge، اور ہمارا علم تیرے علم کے سامنے کیا ہے؟ is similar to not having any knowledge at all. کہ ہمارا علم جو ہے تیرے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے کہ ہمیں کوئی علم ہی نہیں. انت علام الغیوب، کیونکہ تو ہے انت علام الغیوب، یعنی only you are the knower of all that is hidden، اس لیے کہ تو ہے جاننے والا ان تمام چھپی ہوئی رازدارانہ چیزیں جو ہے، چھپی ہوئی باتیں، اس کو جاننے والا تو صرف تو ہی ہے. تو ہی جانتا ہے لوگوں کے چھپے ہوئے دلوں کے اندر کے راز. اس کو کیسے جان سکتے ہیں رسول؟ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سے بندے کے دل میں کیا ہے؟
یہ ایک آیت سے ہم کو کتنی بات معلوم پڑ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو رسول جو ہیں ان کی لمٹس دیکھو، ان کی لمٹ ہے، ان کی بھی حدود مقرر ہے، اور انسان جو ہے وہ بے لگام گھوڑی کی طرح بھاگ رہا ہے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کیا انسانوں کی؟ جس کو چاہے جو بھی بیوقوف بناؤ، دین کے نام کے اوپر جھوٹے دعوے کرو اور بہت زیادہ دیندار بتاؤ اپنے آپ کو، یعنی کتنے سارے جھوٹ اور مکاری جو ہے اس کے تحت رہتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ دلوں کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے، کون کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین۔